بالکل اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیے ہم بات کر رہے تھے برابری کی، احترام آدمیت کی، انسانیت کی جو تعلیمات دی اسلام نے اس اندھیروں میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو مکہ میں اور بعد میں پورے عرب میں اور پھر دنیا بھر میں جس طرح اسلام تیزی سے پھیلا وہ سوچ پر پھیلا تھا. اگرچہ کہ ہمارے یہ جو مورخ ہے خصوصاً مغربی مورخ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تلوار کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے اور جنگ کے ذریعے، بالکل نہیں، وہ ایک حصہ تھا. مگر جو سوچ تھی، جو اسلام کا درس تھا کہ ایران، وسطی ایشیا، افریقہ، حتیٰ کہ یورپ تک کے چند حصے جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. پھر اس سائڈ پہ بر صغیر میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہر جگہ یہ سوچ پھیلی. یہ سوچ کیا تھی؟ احترام آدمیت کی، انسانیت کی، برابری کی، گورے کو کالے کے اوپر فوقیت نہ ہونے کی. اور سب سے پہلی قرآن پاک کی کیا جو حضور کو کہا گیا کہ اقرا، یعنی کہ جو سب سے پہلے انسان کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ پڑھنے کی، تحقیق کی اور علم کی. اور اسلام نے وہی کیا کہ کئی صدیوں اسلام ایک ڈومیننٹ تہذیب تھی دنیا میں، جہاں پہ سائنسدان، جہاں پہ میتھمیٹیشین، آرٹسٹ، ہر دنیا کے جو ہے شاعر، ادیب. آپ اسپین میں دیکھیے کہ ہم نے مغرب جو تھا، یورپ جو تھا وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اسلام نے وہاں پر جو ہے فلسفے کو اجاگر کیا. یونان کی جو قدیم کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے یورپ نے ان سے سیکھا اور آگے بڑھے. ہم نے کیا کیا کہ یہ امت جو ہے آہستہ آہستہ یہاں پر بادشاہت قائم ہوئی. اور اس کے بعد بادشاہت کے یہ حضور پاک کے بہت بعد کی بات ہے. اور جب اس میں سیاست آئی، فرقہ بندی آئی، گروہ بندی آئی، اور جیسے کہنا چاہیے موقع پرست وہ جو تھے ملا حضرات، انہوں نے بادشاہوں کا ساتھ دیا اور ایسی تفسیریں پیش کی کہ اسے اسلام کی جو روح تھی، جو ڈائنامک روح تھی، اس پر اس کی تفسیروں سے اثر پڑا. اور حضرت اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہمارا جو ریلیجن ہے وہ زبردست ہے، مطلب ایک کمپلیٹ ضابطۂ اخلاق جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ہے. اس کے باوجود تھوڑا سا تلخ ضرور لگے گا، شاید لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو مسلم قوم ہے، جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہاں وہ اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیے پیچھے تو میں نے آپ کو پہلے ہمارے ریلیجن کی بہت سی چیزیں دوسری سوسائٹیز نے ایکسپٹ کی، دوسرے ریلیجنز نے کافی حد تک ایکسپٹ کی، لیکن ہم اس کو پوری طرح سے ایکسپٹ کرنے میں ناکام کیوں؟ نہیں دیکھیے، کیونکہ اس کی وجہ کہ جب علم و دانش کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، جب تحقیق، فلسفے، ریسرچ، سائنس سے آپ پہلو تہی کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 700-800 سالوں سے بتدریج مسلم امہ جو ہے وہ اس کی طاقت میں، اس کے علم میں، اس کی دانش میں، اس کی جو ایک گلوری تھی اسلامک ڈیز کی، وہ اس میں کمی آئی ہے. اور آج یہ عالم آ گیا کہ مجھے افتخار عارف صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہاں نہیں کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے کہ اس قدر جنگ بندی، اس قدر خانہ جنگی، فرقہ بازی، فرقہ پرستی جو پچھلے 1000 سال کی تاریخ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بادشاہوں کو زہر دیے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر، اور بڑھتے آج امہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے. یہ جو امہ ایک ہم نے یہاں پہ فکشن کریٹ کی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. آپ ہماری کتابیں پڑھیں، باتیں سنیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، کالم پڑھیں، آپ اس جو بات کرتے ہیں سب کہتے ہیں جی وہ سب اسلامی بھائی چارہ، بردرہڈ جو ہے امہ، لیکن حقیقت میں عربی جو ہے اجمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عرب دنیا ہے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں، وہاں پہ نان عرب جو ہے اس کی جس مبارک ہستی کے لیے آج کا دن منسوب ہے، جب وہ اس دنیا میں آئے اور آج ہی کے دن رخصت ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جب تلوار کے زور پر یا روب سے یا دبدبے سے اسلام کو نہیں پھیلایا یا کسی کو فورس نہیں کیا کہ آپ اسلام قبول کریں، تو پھر طالبانائزیشن کہاں سے آ گئی؟ یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، یہ انتہا پسندی، یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ دیکھیے بات یہی ہوئی نا کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ اب میں یہ طالبانائزیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ مختلف اوقات میں، مختلف اشکال میں انتہا پسند رویے جو ہیں وہ آتے رہے ہیں. دیکھیے جب یہ جو ہے اسلام کے اوائل میں
جب مختلف جو ہیں حکومتیں اور بادشاہتیں قائم ہوئیں تو اس میں بہت سارے مسلم انٹلیکچوئلز جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اقلیت پر مبنی تفسیریں دیں اور لوگوں کو کی رہنمائی کریں، پھر ان کو مار دیا گیا۔ یہاں پہ مجھے آپ کو روکنا ہے، یہی سے بالکل ہم کنیکٹ کریں گے طالبانائزیشن کا کانسیپٹ اور یہ کہاں سے ابھرے ہیں، ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کون سا اسلام ہے جس کا پرچار ہو رہا ہے آج کی اس 21 سینچری میں۔ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ لوگ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم لیں گے، آپ کی بھی بات سنیں گے، اور رضا رومی کی تو سننی ہے، آج اسپیشل ڈے ہے، ظاہری سی بات ہے ان کے نالج اور ہسٹری کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ان کا بھی آخر کوئی فائدہ ہونا ہی چاہیے نا شو میں بیٹھنے کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ چلیے جناب، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ رضا رومی ہمیں کچھ ایجوکیٹ کر رہے تھے، بالکل ان کی طرف واپس بڑھتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے بھی کنیکشن کرنا ہے۔ جی رضا صاحب، تو بہرحال آپ بات امت محمدی کی کر رہی تھیں اور ہماری جو امہ ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے اس کے اوپر بڑی جو ہے نا فلسفیانہ لیول کے اوپر تو بڑی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیے امہ اسلامک ورلڈ ایک ہو جائے، مگر آپس میں اتنی ڈویژنز ہیں۔ دیکھیں ایک طرف تو وہ بٹی ہوئی ہے رنگ و نسل کے اوپر، عربی اور عجمی کا جو فرق ہے وہ آج بھی ہے کہ عرب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ان کے پاس اب تیل بھی ہے اور ایک طرح سے طاقت بھی ہے، اور دوسری طرف بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ نان عرب جو ہیں ہمارے جیسے یا اور ملکوں میں بسنے والے، ان سے جو پرانا ایک سلسلہ آ رہا ہے۔ ایک تو وہ سب سے بڑی ڈویژن ہے، پھر مسلک کی ڈویژن ہے، یہ جو شیعہ سنی ڈیوائڈ سب سے بڑی ہے۔ سنیوں کے اندر کئی ڈویژنز اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ ساری کی ساری آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہ عالم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک مسجد میں نماز تو پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ مثلا ایک امام صاحب جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو امامت نہیں کراؤں گا اگر یہ لوگ اس طرح سے نہیں نماز پڑھیں گے، اس طرح نہیں کریں گے، اور یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھا ہے پچھلے 20-30 سال میں۔ حالانکہ جو درس ہے، جو تعلیم ہے، میں نے وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، جو ایمان ہے وہ تو بھائی چارے کا ہے، اخوت کا ہے۔ تو یہ ڈویژنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ڈویژنز آ رہی ہیں بیسکلی کہ اجارہ داری جو ہے نا، ایک پورے کا پورا جو انسٹیٹیوشن ہے کلرجی کا، یا یوں کہیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی تعلیمات کو وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے، یہ ان کی ایک منوپلی کا بھی حصہ ہے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی منوپلی، اپنی جو ہے نا ایک بادشاہت، ایک پلانٹ، جزیرہ قائم کر رکھا ہے، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں، نمبروں میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو انتہا پسند رویوں کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے نا، یہ تو سب سے بڑی جو ہے افسوسناک بات۔ ابھی بریک میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کا تو جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ تو اسی لیے تھی کہ بھئی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ اور اچھی جگہ جہاں پہ ان کو اپرچونٹیز ملیں، ان کی خوشحالی ہو، ترقی ہو، ریلیجن کو وہ ایک فری طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس کر سکے۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کے بیسک مقصد تو بیسک مقصد یہ تھا۔ مگر آج کیا ہے؟ آج تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ حال ہے کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، بندوقیں تانی ہوئی ہیں، اسے آپ نے طالبان کا ذکر کیا، وہ نہیں ہے، پورے کا پورا ایک پورے یوں سمجھے درجنوں کے قریب گروپس ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہماری قوم میں، ہمارے مسلمانوں میں اور اس سائٹ کے مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہی ججمنٹل ہو گئے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں، ججمنٹل بالکل، دیکھیے ججمنٹل نہیں، مطلب وہ ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ اچھی مسلمان ہیں یا نہیں، آپ پیور ہیں کہ نہیں، آپ کو میرے عقیدے کے مطابق اپنی پریکٹس کرتی ہیں لائف کے نہیں، اگر نہیں کرتی تو پھر آپ جو ہیں مطلب میں آپ پہ فتویٰ بھی جاری کر دوں گا، میں آپ کو خدا نخواستہ وہ واجب القتل بھی قرار دے دوں گا، جو یہاں پہ اب ایک شیوا بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ جب بات یہ کہ آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ آج آپ کو اس محبت کا سوچنا ہوگا جو کہ جس محبت کا پورا ہمارے نبی پاک کی زندگی اور ذات مشتمل تھی، اپنے لوگوں سے محبت، اپنے خاندان سے محبت، غریب غربا سے محبت، لاچاروں سے محبت، اور وہ اس محبت، اس ایمان، اس روشنی کا ہم نے کیا بنا دیا، یہ لمحہ فکری آیا۔